اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ دل سے میری بات مانیں، اور ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ مجھ پر وہ ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تم سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو آپ کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ میری بات دل سے مانیں، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جب اللہ تعالیٰ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حکم دیا، تو اب دعا کا حکم دیتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ دعا سے پہلے ثنا ہونی چاہیے۔ ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے ساتھ اپنی حمد و ثنا کا حکم دیا، تو اب دعا کا حکم دیتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ دعا سے پہلے ثنا ہونی چاہیے۔ باقی اس آیت کا شان نزول کیا ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارا پروردگار کہاں ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي پہلا قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا دعا میں کمی مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہم کس وقت دعا کریں، تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم کس وقت دعا کریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا دعا میں کمی مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کیا کرو میں قبول کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس وقت دعا کریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ یہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی میں سوال کس چیز کے بارے میں ہے، اس میں بھی چند احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے یا دور۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی میں سوال کس چیز کے بارے میں ہے، اس میں چند احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے یا دور ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ ان تینوں احتمالوں میں سب احتمال درست ہیں، لیکن اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کیونکہ جواب میں فرمایا فإنی قریب، اس کے مناسب یہ ہے کہ سوال ذات کے بارے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے یا دور ہے۔ اولا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہے، کیونکہ جواب میں فرمایا فإنی قریب، تو اس کے مناسب یہ ہے کہ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے یا دور ہے۔ فإنی قریب یہاں پہ کچھ حذف ہے، اصل میں ہے فقل لہم انی قریب، آپ ان کو کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں پہ کچھ حذف ہے، اصل میں ہے فقل لہم انی قریب، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ باقی یہاں پر مراد جہت اور مکان کا قرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت سے پاک ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے قریب ہیں، بلکہ مراد علم کا قرب ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔
یہاں پر قرب سے مراد جہت اور مکان کا قرب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے قریب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک ہیں۔ یہاں پر مراد علم کا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کہتے ہیں بندے کا اپنے رب کو پکارنا اور کسی معاملے میں اس سے مدد طلب کرنا۔ دعا کی تعریف ہے بندے کا اپنے رب کو پکارنا اور کسی معاملے میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتے ہیں، یا جلدی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے لیے وہ دعا ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس سے کوئی آنے والی تکلیف ہٹا لیتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتے ہیں، یا جلدی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے لیے وہ دعا ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس سے کوئی آنے والی تکلیف ہٹا لیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مستغنی ہوں، تو تم بھی میری بات مانو، حالانکہ تم ہر لحاظ سے میرے محتاج ہو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مستغنی ہو، اور تم میری بات مانو، حالانکہ تم ہر لحاظ سے میرے محتاج ہو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنی دعا کی قبولیت مانگے۔ نمبر 2، ان کو چاہیے کہ میں ان کو جب طاعت کے لیے بلاؤں تو وہ قبول کریں جیسا کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنی دعا کی قبولیت مانگے۔ نمبر 2، چاہیے کہ جب میں ان کو طاعت کے لیے بلاؤں تو وہ قبول کریں جیسا کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی ایمان پر قائم اور جمے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مطلب ہے گزشتہ خصلتوں اور صفات پر پابند رہو، جو خصلتیں اور صفات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان پر پابند رہو تاکہ تم مقصود تک پہنچو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی ایمان پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جو گزشتہ صفات بیان کی گئی ہیں ان پر پابند رہو تاکہ تم مقصود تک پہنچو۔